أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال کے لیے انگریزی میں لفظ شیلڈ استعمال ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ جنگ کیا کرتے تھے تو دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال یا شیلڈ کا استعمال کیا جاتا تھا. اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی ڈھال قرار دیا کہ روزہ دشمن کے وار سے بچانے والا ہے، محفوظ کرنے والا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ ہمیں بہت سے برے کاموں پر اکساتا ہے. رمضان میں جب بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو خود بخود ہمارا ایک طرح سے بچاؤ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور خرابیوں کی وجہ سے بسا اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص روحانی قوت پیدا ہوتی ہے. وہ قوت اس کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے. اور روزہ انسان کو مسلسل یہ احساس دلاتا ہے کہ اسے گناہ کے قریب نہیں جانا، اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا. جس طرح اس کا شعور اور احساس سارا دن زندہ رہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا نہیں کیونکہ میں روزے سے ہوں، اسی طرح گناہوں کے قریب جاتے ہوئے بھی اسے ایک احساس ضرور ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے منع کیا گیا بلکہ کچھ اور برائیوں سے بھی بطور خاص رکنے کو کہا گیا. اور اس طرح یہ روزہ ہمیں برائی سے بچنے میں مدد دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ واذا كان يوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی اسے کسی کی بےہودگی کا جواب نہیں دینا، کسی کے لڑائی جھگڑے کا جواب اس شکل میں نہیں دینا. اور اس طرح روزہ ایک طرح سے ڈھال کا سا کام دیتا ہے، یا جھگڑے کو آگے بڑھنے سے بچاتا ہے اور دو لوگوں کے بیچ میں تعلقات درست رہتے ہیں. کیونکہ کبھی بھی کوئی لڑائی یا فساد یا دنگا یک طرفہ نہیں ہوتا. جب ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے تو دوسرا شخص اسی وقت چین پاتا ہے جب وہ جواب دے پائے. اور دوسرا شخص جواب کیوں نہیں دے رہا اب؟ کیونکہ وہ روزے سے ہے. تو گویا روزہ ڈھال بن گیا، اس کو برائی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا. جب ایک انسان دنیا میں اس طرح برائی سے بچتا ہے تو یہی چیز اس کی آخرت کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص روزہ رکھ کر سارا دن اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش میں لگا رہا اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی بری بات کرنا نہیں چھوڑتے تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں اور جھوٹ پر عمل کرنا یا غلط کام کرنا. اسی طرح روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے بھی خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو. اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اس سے کہو میں روزے سے ہوں، یعنی جواب نہ دو. اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اگر اپنی پوزیشن تبدیل کر لے تو اس کے غصے میں کمی ہو جاتی ہے. روزہ اگرچہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے بھی مددگار ہوگا. لیکن یہ بات ضرور یاد رہے کہ یہ بچاؤ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ڈھال مضبوط ہوگی. اگر ڈھال میں شگاف پڑ جائیں تو ڈھال کارآمد نہیں ہو سکتی، وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اسے دشمن کے حملے سے نہیں بچا سکتی. تو ایسے میں ہم سب کو ان امور سے بھی پرہیز کرنا ہوگا جو اس ڈھال میں شگاف ڈالنے والے ہیں، سوراخ کرنے والے ہیں، اس ڈھال کو کمزور کرنے والے ہیں. روزہ دار شام تک اللہ کی عبادت کی حالت میں ہے جب تک غیبت نہ کرے. اگر غیبت کرتا ہے تو اس ڈھال میں شگاف پڑ جاتا ہے. غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر برے انداز میں کرنا جو اسے ناپسند آئے. قرآن پاک میں اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت حرام ہے. کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچائے. لہٰذا ایسے تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو. اسی طرح انسان جب روزے کی حالت میں جھگڑا کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے روزے کو نقصان دینے والی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھے اور پھر جھوٹ بولے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہوں اور بے دھیانی میں یا لاپرواہی میں ہم ان گناہوں کے مرتکب بھی ہوتے ہوں؟ اگر معاملہ ایسا ہو تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈھال میں شگاف ہو جائیں، اور اگر اس ڈھال میں شگاف ہو گئے تو پھر یہ آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے روزے اس طرح کے بنا دے کہ وہ ہمیں آئندہ سالوں میں بھی برائیوں سے بچنے میں مددگار ہوں اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچنے کے لیے مددگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.